ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ افغانستان میں طالبان نے طویل صلح مشورے کے بعد آخرکار اپنی عبوری کابینہ کا اعلان کل کر دیا۔ آپ نے کل سے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان شخصیات کے نام اور ان کی تصاویر۔ ان میں کئی ایسی اہم شخصیات شامل ہیں جو پہلے بھی خبروں میں گردش میں رہے، سب لوگ جانتے پہچانتے ہیں، لیکن کچھ نئے نام بھی اس میں شامل ہیں۔ عبوری حکومت کی قیادت ملا محمد حسن اخند کریں گے اور انہیں وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا ہے۔ ان کے دو معاون یعنی نائب وزیر اعظم ہوں گے، ملا عبد الغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی۔ طالبان تحریک کے بانی اور سابق حکمران ملا عمر کے بیٹے مولوی محمد یعقوب مجاہد کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے، جبکہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ کا منصب سونپا گیا ہے۔ اب اس ساری سچویشن پہ بہت سے تبصرے آج ہو رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان کی اس 27 رکنی کابینہ میں کئی ایسے درجن سے زائد ایسی شخصیات شامل ہیں جن کے نام ابھی تک اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں موجود ہیں، اور اس پر بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ سراج الدین حقانی کا نام، جو کہ اب بھی امریکہ میں ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں ہے، انہیں وزیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ طالبان کی اس عبوری کابینہ پر امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے خواتین، لسانی اکائیوں اور اقلیتوں کو نمائندگی نہ دینے پر کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے طالبان کے اوپر، لیکن یہ عبوری حکومت، عبوری کابینہ ہے جس کا اعلان کیا گیا باقاعدہ طور پہ ترجمان طالبان کی طرف سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان مستقبل میں عالمی برادری کے تحفظات کو مد نظر رکھ کر اپنے فیصلے کریں گے، یا اسی طرح کا آگے جا کے ہم کوئی پرماننٹ سیٹ اپ بھی دیکھیں گے؟ اور ہم پروگرام میں ذکر کریں گے کابل اور بعض علاقوں میں افغانستان میں خواتین کا احتجاج ہو رہا ہے، شہریوں کا احتجاج ہو رہا ہے، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا پروگرام میں۔ میرے ساتھ ہیں صحافی تجزیہ کار ہارون رشید صاحب اور احسان اللہ ٹیپو محسود میرے ساتھ اسٹوڈیو میں، آپ بہت بہت شکریہ، اور سابق سفیر ایاز وزیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ ایاز صاحب، آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی، بنیادی طور پہ اب یہی بات کہی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو عبوری سیٹ اپ سامنے آیا ہے، اس میں طالبان نے اپنے ہی دھڑوں کو ایڈریس کیا، خاص طور پہ بجائے اس کے جو انٹرنیشنلی بار بار کہا جا رہا تھا کہ ایک انکلوزیو، ایک مخلوط حکومت تشکیل دی جائے۔ تو آپ کی نظر میں کیا ثابت کرتا ہے یہ سیٹ اپ جو سامنے آیا ہے، جو نام سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے مخلوط حکومت سے مختلف لوگوں کے مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ ویسٹ یا دوسرے باہر کے لوگ جو مخلوط حکومت کی بات کرتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ طالبان اور اس کا جو مخالف حکومت تھی اس وقت اشرف غنی صاحب کی، یہ دونوں مل کے سارے ایتھنیسٹی کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ تو طالبان اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایتھنیسٹی اس کے اندر سارے آ جائیں۔ ایک تو وہ شریعت نافذ کر لیا اور شریعت کے اندر پھر ایتھنیسٹی پہ نہیں جاتے، سارے وہ اسلامی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کابینہ میں ابھی آپ دیکھ لیں اس میں یہ باقی ایتھنیسٹیز ہیں۔ اب اگر ویسٹ کے پیمانے پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لیڈرز نہیں ہیں جن کی توقع امریکہ یا ویسٹ یا باہر کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے تھے، یا دوسرے الفاظ میں جو پرانے ناردرن الائنس کے لیڈرز تھے خیال تھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ لیکن اگر وہ اس میں شامل نہ ہوں اور ان ایتھنیسٹیز کے لوگ اس میں شامل ہوں تو پھر ڈیفینیشن کے لحاظ سے تو یہ سارے ایتھنیسٹیز اس میں شامل ہیں۔ اور ایک اور بات بھی میں عرض کروں اگر اجازت ہو، کہ دنیا کے کس ملک کے اندر دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم حکومت ایسا نہ بناؤ، ایسا بناؤ؟ اب یہ طالبان 20 سال سے اسی کے لیے لڑ رہے تھے کہ فارن فورسز کو نکال دیں اور ان کی اپنی حکومت آ جائے، جن سے ان کو امریکہ نے وہاں سے باہر نکالا تھا۔ تو اب اتنی تگ و دو کے بعد ان کی حکومت آئی تو دیکھیں اگر انصاف کر لے تو ان کا حق ہے جیسے حکومت وہ بنائے۔ اب یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ دنیا کے ریزرویشنز کو ایڈریس کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ باہر لوگ یا ویسٹ یا دوسرے ملک وہ
ان کو اب ریکگنائز کریں گے تو گاڑی آگے چلے گی. اب اس ریکگنیشن کا ان کے ساتھ احساس ہے نہیں ہے, کیسے ایڈریس کریں گے, یہ اب دوسرا مرحلہ ہے. لیکن حکومت بنانا ان کا قانونی حق تھا اور وہ حق انہوں نے استعمال کر لیا. ہارون صاحب, یہ بیان بھی سامنے آیا طالبان کی طرف سے کہ ہم اپنے ملک میں کیسی حکومت بناتے ہیں یا کیا سسٹم لاتے ہیں یہ کسی اور کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی معاملہ یہ ہے کہ دنیا نے ان کو ریکگنائز بھی تو کرنا ہے, ملک کو بھی تو انہوں نے آگے چلانا ہے. تو اب آپ کی نظر میں جو ہم گفتگو سینئر صحافیوں کے بھی سن رہے ہیں, آپ لوگوں کی بھی سن رہے ہیں, اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے, ایاز صاحب نے بھی بات کی کہ ان کے لیے, طالبان کے لیے ڈیفینیشن مخلوط اور انکلوزیو کی کچھ اپنی ہی ہے. تو کیا پھر یہ قابل قبول ہوگا؟ اور پھر دنیا کی ایکسپیکٹیشنز اگر ان کی یہی ڈیفینیشن ہے تو کیا درست ہیں ان سے؟ دیکھیں, بالکل جو انکلوسیو کی ڈیفینیشن ہے, جب میں کابل میں تھا لاسٹ ویک تو طالبان رہنماؤں سے جو میری بات ہوئی تو انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ جو 20 سال انہوں نے اسٹرگل کیا ہے تو کوشش تو یہی ہوگی جو ان کے اندر لوگ ہیں, تاجک بھی ایک دو انہوں نے وزیر بنائے ہیں, ازبیک بھی ہیں, حنفی صاحب بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, تو اس سے مراد ان کی انکلوسیو تھی. ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ نان طالبان جو اینٹیٹیز ہوں گی ان میں سے کسی کو پولیٹیکل اینٹیٹی کو وہ ایڈجسٹ کریں گے. بالکل سب کی یہ ڈیمانڈ تھی, انکلوڈنگ پاکستان بھی یہی طالبان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ ضرور ایک نیشنل یونٹی ٹائپ گورنمنٹ بنائیں تاکہ آگے چل کر ان کو سیاسی مسائل کم سے کم ہوں. لیکن لگتا ہے کہ طالبان جو ایک تو انہوں نے اتنا ٹائم لیا اور جو اتنی بڑی کابینہ 33 اراکین کی ابھی انہوں نے فرسٹ فیز میں اناؤنس کی ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید شمولیت بھی ہوگی, اگرچہ وہ واضح کر چکے ہیں کہ خواتین کو کوئی کلیدی ٹاپ کے رینک کے جو عہدے ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے. تو ابھی انہوں نے گنجائش تو چھوڑی ہوئی ہے اور پریشر دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل پریشر کس قسم کا آتا ہے. لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور جو دوسرے ملک ہیں وہ پریشر ڈالنے کے زیادہ پوزیشن میں ہیں اس وقت, کیونکہ ان کے ابھی بھی لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, ابھی بھی ان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. تو پہلی کوشش تو یہی ہوگی کہ طالبان کے ساتھ کوئی رابطے استوار ہوں, سفارت خانہ کابل میں کھلے, کوئی اگر تسلیم کرنے کی بات ہے تو وہ ہو, کیونکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ وار میں چیکوسلواکیہ اور پولینڈ ابھی ایگزسٹ نہیں بھی کرتے تھے تو امریکہ نے اس وقت ان کو مان لیا تھا, ان کی گورنمنٹس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو یہ ایک بڑی پولیٹیکل موو ہوتی ہے, پریشر کے لیے ملک استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ امریکہ کس حد تک جاتا ہے تسلیم کرنے سے پہلے جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مفادات ہیں وہ طالبان سے تسلیم کروانے کے لیے. لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ طالبان کسی کی سنتے نہیں ہیں, وہ کرتے وہی ہیں جو ان کو اپنے اعتبار سے اور اپنے مفادات کے حساب سے ٹھیک نظر آتا ہے. جی احسان, یہی بات آج بھی امریکہ نے ایک بار پھر سے پاکستان کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ انکلوزیو گورنمنٹ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو امریکہ کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر اس طریقے کا سیٹ اپ طالبان نہیں لے کر آتے ہیں. اور دوسری بات, یہ جو نام آئے ہیں, میں خاص طور پہ چاہوں گی آپ اس پہ بات کریں, جو نام سامنے آئے ہیں ان کی کیا سگنیفیکنس ہے طالبان کی طرف سے کابینہ میں جو نام ہے؟ ہاں بالکل, جو کابینہ ہیں تو بڑی یعنی وہی لوگ لیے گئے ہیں جو کہ سیزن طالبان رہنما رہ چکے ہیں اور جو ملا عمر کے ٹائم سے انہوں نے یہ موومنٹ شروع کی. اب سب سے بڑی مثال وہ ملا حسن اخوند کی ہے. وہ ملا عمر جب 2002 میں ایک لیڈرشپ کونسل بنایا تھا اور جس کا مقصد یہی تھا کہ کس طریقے سے جو کولیشن فورسز ہیں ان کو ہم نے ریزسٹ کرنا ہے, تو ان کا ایک طرف سے وہ سربراہ بھی اس کو بنایا تھا. اور اس کی بڑی کی سے رہی ہے ہمیشہ سے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے افغان طالبان کا. پھر اس پوری کیبنٹ میں دو جو بڑے خاندان ہیں, ایک ملا عمر کا خاندان اور پھر ایک جلال الدین حقانی کا, تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا. یعنی ملا عمر کا بیٹا اور اس کا جو ستیلا بھائی ہے عبد المنان عمری, اس کو بھی یعنی منسٹریاں ملی ہیں, اور دوسری طرف سراج الدین حقانی کو بھی اور خلیل حقانی کو بھی. حالانکہ دونوں پہ وہ ایف بی آئی جو موسٹ وانٹڈ لسٹ ہیں اور وہ ڈکلیئر بھی, ایک پہ 10 ملین ہے وہ باؤنٹی اور دوسرے پہ 5 ملین. تو ایک طرف سے کوشش ہوئی, اور بالکل اور رشید صاحب نے جس طرح بات کی کہ طالبان میں شروع سے یعنی یہ جب ان سے ہم رابطہ کرتے تھے تو انکلوسیو گورنمنٹ کی جو بات کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, انکلوسیو وہ والی نہیں ہوگی جو آپ لوگوں کے ذہن میں یا جس کا ہم سے انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے, بلکہ ہم اپنے جو ہمارے دڑے ہیں مختلف اتنے جو ہیں کمانڈرز وغیرہ یا لیڈرز ان کو ہم انکلوڈ کریں گے, اور طالبان نے وہی کیا. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ اسلامک ایمر اس نے بحال کی, یعنی
اور حالانکہ یہ کافی حد تک پاکستان نے بھی یہ چیزیں کنوے کی تھی یا باقی جو اوریجنل کنٹریز ہیں کہ اس پہ کمپرومائز کر لیں، چائنا کی طرف سے، رشیا کی طرف سے، کہ اسلامی حکومت ہو، شورائی ٹائپ ہو، ایرانین ٹائپ ماڈل ہو، لیکن یہ اسلامی امرت جو ہے ان سے آپ پیچھے ہٹے، لیکن انہوں نے اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. تو طالبان نے صرف پاکستان کو نہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی میسج دیا ہے کہ ان کا جو کور آئیڈیالوجیکل ہے سٹانس وہ ابھی بھی وہی ہے. اور اس سے ایک انٹرنل ایک چیز کو جو یعنی اگنور کرتے ہیں کہ طالبان کو انٹرنلی بھی وہاں خطرہ ہے، وہاں پہ داعش کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں یہ کہ یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہمارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں، اور آلریڈی گئے بھی ہیں. اور ابھی جو داعش افغانستان کا جو سربراہ ہے ڈاکٹر المہاجر، تو ان کے بارے میں یعنی یو این کی رپورٹ میں کہ یہ کمانڈر رہ چکے ہیں حقانی نیٹ ورک کا، تو وہ خطرہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ کسی اور جہادی تنظیم کو جوائن کر لیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے طالبان نے وہی چیز اپنائی جو ان کو خود یعنی سوٹیبل ہے یا ان کو وہ کر رہی ہے. یہ میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی تو واپس آ کے اس پہ بھی ہم بات کریں. کسی صورت طالبان کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے والا اپنا ایک رویہ رکھیں گے یا پھر ہم مختلف ہی انداز دیکھیں گے؟ اور یہ جو بیان امریکی سینیٹر کی طرف سے، ریپبلکن سینیٹر کی طرف سے آیا کہ امریکہ واپس جا سکتا ہے افغانستان میں، اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں افغانستان کی صورتحال پہ. آپ نے کل سنا ہوگا طالبان کی طرف سے ایک عبوری حکومت کا تو اعلان کر دیا گیا ہے. اسی پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہارون رشید صاحب، ایاز وزیر صاحب اور احسان اللہ ٹیپو محسود. ایاز صاحب، آپ بہت سے معاملات ہیں جو طالبان کی سوچ رہی، اس سے پہلے آپ کے بڑا ڈائریکٹ معاملات رہتے تھے، آپ کی ملا عمر سے ملاقات کے بھی قصے ہیں اور سب چیزیں ہیں. اس بار طالبان نے جو بات کہی اس پہ دنیا بھر میں بہت بحث ہوئی کہ کیا طالبان بدل گئے ہیں. تو یہ جو سارا ان کا انٹریکشن اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، سیاسی معاملات کے اوپر ان کو بات کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان بدل گئے ہیں؟ دیکھیں، طالبان بدل گئے ہیں لیکن اتنے نہیں بدلے جتنا دنیا کا خیال ہے. اور یہ 20 سالوں میں اگر طالبان بدلے تو دنیا بھی بدلی ہے. افغانستان بھی وہ افغانستان نہیں رہا جو 20 سال پہلے تھا، نہ باقی دنیا میں بہت سارے چینجز آ گئے. ہر ایک ملک، ہر ایک شخص سے متاثر ہوا ہے. تو طالبان نے یہ کم از کم جب سے دوحہ ٹاک شروع ہوئے ہیں اس سے یہ ثابت کر لیا کہ وہ جیسے ان کے پچھلے دور کے قصے مشہور تھے اس طرح نہیں ہوں گے. دنیا کے ساتھ ڈیل کریں گے، بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں گے، یو این کے قوانین کا بھی کریں گے، ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بھی احتیاط کریں گے. تو یاد ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کی ڈیلیگیشن ماسکو، ایران، چین، سنٹرل ایشیا، پاکستان، ان سب کا دورہ بھی کرا ہے. سب کو ایشورنس بھی دے دی کہ افغانستان کی سرزمین آپ لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ ایک اچھی پیشرفت تھی، یہ پہلے نہیں تھی. تو اس کے ساتھ توقع یہ تھی، بلکہ یہ بھی کہتے رہے تھے شاید پریس کانفرنسوں میں کہ ہم حکومت بنانے میں دنیا کے ریزرویشن کا بھی خیال رکھیں گے، انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوگی، عورتوں کے حقوق کا خیال کریں گے. وہ شاید کر لے کیونکہ یہ حکومت تو ابھی عبوری ہے، پرماننٹ تو نہیں ہے، شاید اس میں مزید اضافہ کر لے. لیکن چینجز اس لحاظ سے ہے. اس وقت پچھلے دور میں تو ٹیلی ویژن کے اجازت نہیں دے رہے تھے، اب ٹیلی ویژن پہ خود بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے. تو اس طرح اور معاملات میں خواتین آپ دیکھ لیں کابل کے اندر مظاہرے کر رہے، ان کے سامنے ان کو برا بلا کہہ رہے. طالبان نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، پہلے دور میں نہیں تھا. طالبان نے ان کو کام کرنے کی اجازت دی لیکن اسلامی دائرے کے اندر. تو چینجز ہیں، لیکن اگر ویسٹ کا یا ہمارے سب کا یہ خیال تھا کہ اب طالبان اتنے چینج ہو گئے کہ جمہوریت کے راستے پہ چلیں گے، تو جمہوریت ان کی کتاب میں نہیں ہے. ان کی کتاب میں شریعت ہے، اسی کے مطابق چلیں گے، اور کوئی قانون شریعت کے باہر ہو تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ اس کو امپلیمنٹ کرانے دیں گے. تو ان اے وے یس چینجز ہیں، لیکن جو اگر ویسٹ والے توقع کرے کہ بالکل افغانستان سے 2 دن میں جنت بن جائے، یہ تو ناممکن اس لیے ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے افغانستان حالت جنگ میں ہے. اسی امریکہ اور اسی مغرب نے تو افغانستان کی تباہی کر لی.
کیا انہوں نے کیا افغانستان کے اندر سوائے کابل کے یا کندھار جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں تھوڑا بہت نظر آتا ہے کہ کچھ شاید بدل گئے. باقی کنٹری سائڈ پہ جائے وہی مٹی کے گھر ہے, وہی مٹی کا حساب کتاب ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, وہی غربت ہے, وہی برا حال ہے. تو اب اس کو اگر ہم کمپیئر کر لیں ویسٹرن ڈیموکریسی کے ساتھ تو یہ تو ظلم ہوگا. جیسے ملک ہے اسی کے مطابق کمپیریزن یہ آپ کہتے ہیں درست نہیں. جی ایاز صاحب, جی بڑی اہم بات ہے جو آپ کا پوائنٹ یہی ہے اس میں کہ جو اتنے نہیں بدلے طالبان جتنا ویسٹ ایکسپیکٹ کر ہے, لیکن کچھ حد تک بدلے ضرور ہیں. ہارون صاحب آپ کا بھی اسی کے اوپر کامنٹ, یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ دوحہ میں مذاکرات کرنے والے طالبان اور دنیا بھر کے ساتھ ملنے والے مختلف ہیں جو آن گراؤنڈ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی عکاسی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کچھ دن پہلے طالبان کی ترجمان نے جو یہ بات کہی کہ ابھی تھوڑا وقت دیں خواتین جو باہر نکل رہے ہیں نارملائز ہونے میں, آن گراؤنڈ جو ہمارا طالبان موجود ہے اس کو بھی اس معاملے میں ٹرین ہونا ہے. اور کچھ متضاد اطلاعات اب بھی ہیں کہ خواتین ٹیچرز کو یونیورسٹی نہیں جانے دیا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان بدلے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیں اس حد تک تو میں بھی ایاز صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ کچھ بدلے ہیں, کچھ اس کے آثار ہیں, لیکن ابھی بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں ان کو جج کرنے کے لیے. آئی تھنک ابھی ان کے لیے ٹاپ پرائیورٹی جو تھی وہ یہی تھی کہ کس طرح سے یہ حکومت سازی ہو جائے, جو تمام دھڑے طالبان کے اندر ہیں ان سب کو خوش کر لیا جائے, مطمئن کر لیا جائے, اس کے بعد وہ اس پالیسیز کی طرف آئیں گے. میں کابل میں گھومتا رہا, حالانکہ تمام میڈیا ایک ہی تصویر خاتون کی جس کو وائٹ پینٹ کیا گیا تھا دکھا رہے تھے, لیکن میں نے خود ذاتی طور پر اپنی آنکھوں سے 4-5 بل بورڈز دیکھے بڑے بڑے جن پر خواتین کی تصویر لگی ہوئی تھی اور کسی نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا, نہ کوئی ان کے منہ پہ سیاہی ملی, نہ اس کو پھاڑا. تو اس حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن جب ہم چھوڑ کے آئے تو اب سنا ہے کہ وہاں پر وائٹ واش شروع ہو گیا ہے اور جو تصویریں یا میورلز بنے ہوئے تھے سڑک کنارے ان سب کو وہ وائٹ واش کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں تھوڑا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ان کی اسٹریٹجی دیکھنے کے لیے کہ آخر ان کا وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو میک اے ججمنٹ آن دیئر ایٹیٹیوڈز آئی تھنک, کیونکہ جو صوبوں میں ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جہاں کا کمانڈر ہے وہ وہاں اپنی طبیعت کے حساب سے خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہے. کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے دفتر میں خواتین کو الگ بٹھانا ہے, مردوں کو الگ بٹھانا ہے تبھی ہم چھوڑیں گے. کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاتون دفتر صرف اس صورت میں آ سکے گی جب اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ساتھ میں ہوگا, غیر محرم کے علاوہ ہم دفتر میں کسی خاتون کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں چل رہی ہیں, تو کوئی یونیفارم پالیسی ابھی تک ان کی سامنے نہیں آئی ہے. حالانکہ انہوں نے ایک جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کل, جس میں انہوں نے حقوق انسانی کی شریعت کے اندر جو گنجائش بنتی ہے اس کی یقین دہانی کرائی ہے, لیکن اس میں انہوں نے خواتین کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے. اور ہماری ماضی میں دوحہ میں طالبان رہنماؤں سے بھی باتیں ہوتی تھی تو وہ ہمیں جواب میں یہی کہا کرتے تھے کہ یار آپ نے کبھی ڈاکٹر اشرف غنی کی جو اہلیہ ہیں ان کو کبھی پبلک لائف میں دیکھا ہے, آپ نے حامد کرزئی کی اہلیہ کو کبھی پبلک لائف میں دیکھا ہے, تو آپ ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ پشتون معاشرہ ہے, ہارڈ کور معاشرہ ہے, یہاں پر خواتین کو جو حقوق ہیں جو اسلام کے اندر ہیں وہ ہم دیں گے. لیکن اب تشریح کی کیا بات ہے, ویسٹ اس کو کس حد تک قابل قبول ہے اور کس حد تک اس کو ایک آرگومنٹ یا ایک پوائنٹ بناتا ہے ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, تو یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں کلیئر ہوں گی میرا خیال میں. جی میں اگر آپ کی احسان اجازت ہو میں ایاز صاحب سے ایک اور سوال بھی کروں گی, کیونکہ ایاز صاحب ابھی ہم جب بریک پہ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ. ایاز صاحب میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ٹی ٹی پی اور القاعدہ کا, اور اس کے بنیاد کے اوپر امریکی سینیٹر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ طالبان کے لیے کہ اگر القاعدہ کے حوالے سے امریکہ کو واپس جانا پڑے گا, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جانا پڑ سکتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جانا پڑے گا امریکہ کو. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ امریکہ پیدل تو نہیں آئے گا, یہ میں یقین دلا دوں. بڑی مشکل سے انہوں نے سپاہی واپس لے لیے. ہاں ڈرون اور ہوائی جہاز اور میزائل اس کے ذریعے آ سکتا ہے, لیکن اس پہ پچھلے 20 سالوں میں اگر انہوں نے افغانستان یا طالبان کو ٹھیک نہیں کیا تو اب کیا کرے گا. خیر وہ تو دوسری بات ہے. تو دوسرا سوال میں آپ کا درمیان میں بھول گیا, آپ اگر سوال کا دوسرا ایسا بتا. ٹی ٹی پی اور القاعدہ
अलकायदा के हवाले से कंट्रोल कर पाएंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को? याद आया, बिल्कुल। देखिए टीटीपी या ETIM या जितने भी वहाँ पे ग्रुप्स हैं, उन सब को कंट्रोल करना मेरी नाकिस राय में तब पॉसिबल होगा कि तालिबान की हुकूमत वहाँ पे स्टेबल हो जाए, उनके खिलाफ लोकल रेजिस्टेंस शुरू ना हो जाए। अगर उनके खिलाफ लोकल बदगुमानियां मजीद बढ़ती रही और कोई जैसे पंजशेर वाला किस्सा, वो तो काबू कर लिया, किसी और जगह स्पार्क निकल गया, अमेरिका ने या हिंदुस्तान ने या किसी और ने उसको थोड़ी सी मदद कर ली, मतलब कोई स्पार्क अगर भड़क उठा तो तब तो नामुमकिन है कि कोई भी उनको सही तरीके से कंट्रोल कर ले, फिर अनफॉर्चुनेटली वो सिविल वार की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये बात ना हुई, जो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ना करे कभी ना आए, क्योंकि ये पहली मर्तबा है 40 सालों में कि अफगानिस्तान के अंदर एक अमन सी कैफियत आई है। हमें तालिबान मंजूर है, नहीं मंजूर है, लेकिन अमन की खातिर उनके साथ गुजारा कर ले। लेकिन अगर ये इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि ये स्टेबल हो गए और उनकी मुखालिफत सख्त रेजिस्टेंस शुरू नहीं हुई, तो फिर न TTP को जगह मिलेगी, ना अलकायदा को जगह मिलेगी, ना किसी और ग्रुप को मिलेगी, क्योंकि IS के साथ तो इनकी, दाइश के साथ तो इनकी खुली पहले से दुश्मनी झड़पें हुई है। ये बाकी दो ग्रुप जो है अलकायदा और TTP, इनके बारे में दुनिया का शक है कि ये शायद इनके साथ मिले हुए हैं, ये एक ही चीज है। लेकिन अगर 100 मरतबा भी एक चीज हो तो TTP के बारे में पाकिस्तान के सीरियस रिजर्वेशन है और पाकिस्तान को उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हमारी सरजमीन या TTP हमारे यहाँ से ऑपरेट नहीं करेगा। इस तरह ETIM का एश्योरेंस उन्होंने चाइना को दिया है। तो चाइना, पाकिस्तान या सेंट्रल एशिया, इन ममालिक की रिजर्वेशन फिर कैसे वो एड्रेस करेंगे अगर इनको वहाँ पनपने दे? तो उनको फिर जगह खुद मिलेगी नहीं अगर अफगानिस्तान पुरअमन हो जाए। जी हाँ साहब, आप समझते हैं कि लोकल जो अफगानिस्तान के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो एक बड़ा मसला बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वज़ीर साहब आपका। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हारून रशीद साहब से और एहसानुल्लाह साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी और यही अमेरिका का अब जो किरदार है और दीगर मामला उस पर डिस्कशन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे और मेरे साथ प्रोग्राम में हारून रशीद साहब और एहसान टिपू, दोनों सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों मौजूद हैं। आप इसी जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी हारून साहब, मैं चाहूँगी बल्कि एहसान आपसे मैं चाहूँगी कि इस पर आप भी कमेंट कर लें। अमेरिका जो ये इंदिया दिया गया उनके सेनेटर की तरफ से कि हम अमेरिका वापस भी जा सकता है, तो इसके किस हद तक इम्कानात और फिर ये बात भी कह देना किस तरफ इशारा करता है? एग्जैक्टली मुझे यानी पर्सनली जो लग रहा है कि तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ जो उनकी कमिटमेंट हुई है कि अफगान सॉइल उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, अमेरिका के ख़िलाफ़ या जो एलाइज़ हैं अलकायदा या किसी भी ग्रुप को हम ये नहीं वो करने देंगे, तो मुझे लग रहा है कि तालिबान वो कमिटमेंट पूरी करेंगे। लेकिन जो रीजनल कंट्रीज़ है उसके लिए इशू बनेगा। अब ख़ासकर मैं तो TTP की मिसाल दूँ कि TTP पहले हमें बताया गया, हमारे जो हुकाम है पाकिस्तानी, कि नहीं उस इलाके पर हमारा कब्ज़ा होने दो, फिर हम TTP से बात करेंगे। फिर उनका जब कब्ज़ा हुआ फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें हुकूमत बनने दो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। फिर अभी कल जो मुझे किसी ने बताया कि अभी अबूरी हुकूमत बनी है तो ज़रा फुल हुकूमत हमें बनने दो और ये जो पूरा कंट्रोल हो तो फिर हम TTP से बात करेंगे। और TTP पिछले 3 दिनों से, यानी मैं तो कवर कर रहा हूँ और वो मीडिया में चीज़ें हमें यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होती कि डेली तकरीबन उनके 2-3 अटैक्स हो रहे हैं। कल भी शुमाली वज़ीरिस्तान में SPR ने कंफर्म किया है, तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के लिए TTP का है। और TTP और अफगान तालिबान के बीच में जो लिंक्स हैं और जो ताल्लुक़ है वो भी यानी अभी का नहीं है, पिछले 15-16 साल का है। और वहाँ पे यानी उनको इजाज़त भी है, वहाँ पे अफगान सॉइल यूज़ भी हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अभी तक कोई ग्राउंड पे एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा वो चीज़ें कंसर्न वो कन्वे भी किए हैं। अभी जो DJI वहाँ पे गए थे तो उनमें भी एक एलिमेंट ये भी था कि बॉर्डर मैनेजमेंट या कंट्रोल और ऊपर से ये TTP का जो इशू है, लेकिन हमें अफगान तालिबान की तरफ से वो चीज़ें नज़र नहीं आई। तो तालिबान मुझे लग रहा है कि उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि जो सुपर पावर्स हैं अमेरिका की तरह, उनको हम नाराज़ ना करें। बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ है तो उनके हवाले से यानी मुझे सेंट्रल एशिया का भी लग रहा है कि वहाँ पर भी चीज़ें हो सकती हैं और पाकिस्तान में भी
تو وہ اب وہ چیزیں اب آگے جب ان کا گراؤنڈ پہ ہمیں عمل نظر آئے گا تو اس سے نتیجہ اسی پہ نظر آئے گا. ہارون صاحب, بات تو یہ ہمارے پروگرام کے آغاز میں ہو رہی تھی کہ جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, یا اچانک سے یہ نہ سوچا جائے کہ طالبان جو ہے انسانی حقوق کو بھی مینیج کر لیں گے, میڈیا کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کر لیں گے, لیکن کچھ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں, ان کی اکانومی کا معاملہ, گورننس کے ایشوز, اور سب سے بڑھ کر کراس بارڈر دہشت گردی کا معاملہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے طالبان کا, یا جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں؟ خاص کر اکانومی کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا کیا آگے پلان آف ایکشن ہوگا, یہ سب چیزیں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں موجودہ طالبان؟ دیکھیں, ان سے بات کریں تو وہ تو یہی بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ ہم کر لیں گے. اور یہ ایسے بیانات میں نے جب 96 میں یہ پاور میں آئے تھے تو اس وقت جب ان سے بات کرتے تھے تو اس وقت بھی وہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ نہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں ٹیکنالوجی کا بھی پتہ ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن آن دا گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا ان کے جو اب یہ وزیر اعظم جو بنے ہیں ملا حسن صاحب, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اخبار بالکل پسند نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اس میں توہین ہوتی ہے, کلمات لکھے ہوتے ہیں اور یہ چھپنا ہی نہیں چاہیے, لوگوں کے لیے ریڈیو کافی ہے. تو اگر اس طرح کے نظریات والے لوگ اور ہارڈ لائن لوگ ایک دم ان کو اربوں کھربوں اور ٹریلینز آف ڈالرز کی بات پہ آ جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس صلاحیت ہے. ہاں, اگر وہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا کوئی اسپیشلائزڈ لوگوں کی مدد لیتے ہیں, جو کہ انہیں میرے خیال میں کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک اشارے نہیں ہیں. انہوں نے جو ابھی ساری یہ کیبنٹ کی پوسٹیں ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہی دی ہے. تو پہلی پرائیورٹی تو ان کی یہی ہے کہ جو اپنے دھڑے ہیں ان سب کو خوش رکھیں, ان کو کچھ کچھ دے دیں, پھر اس کے بعد وہ شاید ان امور کی طرف آئیں. لیکن انہوں نے کابل کے میئر کو بھی رکھا, جو پرانے میئر تھے, پرانی حکومت کے تھے, ان کو کہا کنٹینیو کریں. تو اس طرح کی چیزیں ان کو ضرورت پڑے گی کچھ ایکسپرٹیز لینے کی, اور کچھ ملک بھی, دیگر ممالک بھی شاید ان کی مدد کرنے کو آئیں. پاکستان جیسے بھی شاید ان کو کوئی اسپیشلائز, حالانکہ اپنی ہماری اکانومی کا حال کوئی اچھا نہیں, 3 سال سے کوشش کافی ہوئی اس کو سنوارنے کی. تو اگر شاید یہ کچھ وہاں سے یہاں سے بھی ان کو مدد اس سلسلے میں ہو. لیکن آپ کے سوال کا مختصر جواب میرے پاس یہی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس مجھے نہیں نظر آتا کہ اس طرح کی کیپیبلٹی اور اس طرح کی اسکلز ہیں کہ وہ اتنے ہیوج چیلنجز جو ہیں وہ ڈیل کر سکیں گے اپنے آپ پر. ذرا لوکل ریزسٹنس کی بھی بات کر لیتے ہیں, اس سے ایاز صاحب کے ساتھ بھی ذکر ہوا اس بات کا. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آئے روز, آپ آف کورس آپ لوگ رپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ہم سوشل میڈیا پہ وہ مناظر بھی دیکھتے ہیں جو ٹی وی پہ مین اسٹریم پہ نہیں بھی آ رہے ہیں. خواتین نکلی ہوئی ہیں اپنے حقوق کے لیے. پھر ہم نے جو عبوری حکومت کا وہ دیکھا, اس میں خواتین کا کیا ذکر بھی نہیں ہے, پریس ٹاکس میں ہوتا ہے. اور صحافیوں کو, ان پروٹیسٹ کو کور کرنے والوں کو اطلاعات کے مطابق جو افغان صحافی ہیں ان پہ تشدد کیا گیا, ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. تو لوکل ریزسٹنس انٹرنیشنل معاملات سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ کس حد تک اسٹرانگ ہے طالبان؟ لوکل ریزسٹنس بالکل طالبان کو فیوچر میں بھی ملے گی, اسپیشلی جو اربن پارٹ ہے افغانستان کا, تو وہ بڑا ایک طرح سے ڈیولپ ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کا وہ کافی انفلوئنس ہے اس پہ, اور یہ وہ نسل ہے جو 2020 یعنی 20-25 سال وہ نوجوان ہیں جو کہ اب پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ اویئر ہے, اور ان کو ان چیزوں کا بھی پتہ ہے کہ کیا حقوق ہیں ہمارے. اور سب سے زیادہ جو کل ہمیں گراؤنڈ پہ نظر بھی آیا کہ وہاں پہ خواتین یعنی لیڈ کر رہی تھی, اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ خواتین نکلی تھی. اور کئی موقعوں پہ وہ جو ہمیں فوٹیج نظر آئی تو وہاں پہ طالبان بھی بس ہو چکے تھے کہ ہم کس طریقے سے ان کو ڈیل کریں. تو یہ ریزسٹنس اربن منع کرنے کے باوجود ان کی طرف سے, خواتین کی طرف سے احتجاج بھی کیا جاتا بالکل, اس پہ لاٹھی چارج بھی ہو رہا تھا, لیکن وہ پھر بھی آگے سے ریزسٹ کر رہی تھی. بلکہ کچھ بڑی آئیکونک قسم کی پکچرز بھی آئی کہ طالبان کے کچھ جنگجو اس کے سامنے بندوق وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی وہاں پہ کھڑی ہیں. تو وہ ریزسٹنس جو اربن پارٹ ہے افغانستان کا, وہاں سے وہ چیزیں ہوں گی. لیکن جہاں تک دیہی علاقہ ہے تو وہاں پہ ابھی بھی تقریباً وہ کلچرلی آپ دیکھ لیں یا آئیڈیالوجیکلی تو وہ اور طالبان کا جو رہن سہن ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہے. تو اب یہ جو میجر سٹیز ہیں ہرات, کندہار یا کابل, قندوز, تو ان علاقوں میں پروٹیسٹ ہوا بھی ہے, ننگرہار, جلال آباد میں, اور یہ فیوچر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو طالبان خود بھی ان چیزوں کے حوالے سے بڑے کنسرن بھی ہے کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. لیکن ابھی جو کل جو کابینہ ہمیں سامنے نظر آیا ہے تو اس میں وہی ہارڈ کور لوگ ہیں جو کہ پچھلے کئی سال سے جن کا وہ نہ کوئی رابطہ رہا ہے عام عوام کے ساتھ, اور اس میں زیادہ تر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پولیٹیکل فرنٹ پہ کم اور یعنی عسکری حوالے سے ان کی زیادہ وہ پرومیننس رہی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ اور پکچر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل, یہ ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو ہارون صاحب سے بھی اسی معاملے کے اوپر کامنٹ لیں گے.
بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال پہ. ہارون صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اس میں آپ جو ایڈ کرنا چاہتے تھے لوکل ریزسٹنس کے حوالے سے, اور دوسرا جو نعرہ لگ رہا ہے اس وقت کچھ بہت سے افغان عوام کی طرف سے, خاص کر پنجشیر کے جو معاملہ ہے اس کے تناظر میں ہم نے بھی دیکھا کہ احمد مسعود نے ریزسٹنس کی کال دی تھی تو اس کے بعد پروٹیسٹ افغانستان بھر میں ہونے لگے, لیکن اس میں نعرے پاکستان مخالف بھی لگ رہے ہیں کہ پاکستان نے الانگ سائڈ طالبان کے فائٹ کیا, یہ الزام لگ رہا ہے پاکستان کے اوپر. تو یہ کس حد تک اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اس طرح کے پروٹیسٹ اور پاکستان مخالف نعرے اب بہت بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلے جو بات ہو رہی تھی پولیسنگ کی اور کس طرح سے ان پروٹیسٹ کو ٹیکل کرنا ہے, تو میرا خیال ہے جو میں نے دیکھا کابل میں کہ طالبان کے پاس وہ سکلز یا وہ اس قسم کے لوگ ہی نہیں ہیں جو پولیسنگ کر سکیں. یہ بڑی اسپیشلائزڈ قسم کی چیز ہے. انہوں نے جو ان کے میدان جنگ میں جنگجو تھے اور جن کے پاس AK-47 ہیں اور گولیاں اور اسلحے کے وہ سر سے پاؤں تک لیس ہوتے ہیں, وہ شہر کے اندر مین کر رہے ہیں چیک پوسٹ. تو پہلے تو ان کو کابل بہت سے لوگ ایسے لے کے آئے ہیں جن کو کابل کا بھی نہیں پتہ. ہمیں کہانیاں لوگوں نے سنائیں کہ وہ بند گلی میں گھس جاتے تھے, ان کو راستے نہیں سمجھ آتے تھے کہ جانا کس طرف سے ہے کس طرف سے نہیں ہے. تو جب تک یہ پولیسنگ وہ پراپر پولیس فورس نہیں سیٹ اپ کرتے, جس طرح کہ ہم نے دیکھے کہ وہ خواتین پہ جس طرح کا تشدد کر رہے تھے پروٹیسٹ میں اور جس طرح کا سلوک کر رہے تھے, وہ اگر پراپر پولیس ہوتی تو شاید اس طرح سے وہ نہ کرتی. ان کے پاس تو ہم نے یہی دیکھا کہ 2 دفعہ وہ آپ کو منع کریں گے جو چوکی پہ کھڑا ہے پولیس والا, تیسری دفعہ اس نے بندوق آپ پہ تان دینی ہے. اس کو تیسرا حل پھر نظر نہیں آتا کہ اس نے اس کا کیا حل کرنا ہے. تو میرا خیال میں جتنا جلدی ہم نے دیکھی وہ ٹریفک پولیس کے تو 2-4 اہلکار ہمیں کابل میں نظر آئے, وہ نماڑی سی پولیس ہوتی ہے, وہ غریب تو اپنی ڈیوٹیوں پہ واپس آ گئے. لیکن باقی جو ریگولر پولیس ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے کانفیڈنس ان کا ون کرنا ہے, ان کو واپس لے کے آنا ہے, فوج کیسے سیٹ اپ کرنی ہے, یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جن کو کرنے ہیں. آپ کا جو دوسرا حصہ ہے پنجشیر کے بعد یہ جو پاکستان مخالف, تو پاکستان مخالف جذبات تو کافی ہیں وہاں پر. پاکستان کو اسکیپ گوٹ پہلے دن سے بنایا گیا ہے ہر ایڈمنسٹریشن نے, چاہے وہ کرزئی صاحب کی ہو, اشرف غنی صاحب کی ہو, بلکہ ایون ظاہر شاہ صاحب کے وقت تک بھی اس وقت سے یہ ایک سینٹیمنٹ رہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ناجائز کرتا رہا, جس کو ہم کاؤنٹر کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پنجشیر جو ہے وہ ہمیشہ, جیسے آپ کو یاد ہو احمد شاہ مسعود صاحب بھی بڑے اینٹی پاکستان تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی پاکستان نہیں آئے لیکن آئے تھے وہ 1-2 دفعہ. تو ان کے کال پہ یہ پروٹیسٹ ہوئی, اور میں کل BBC پہ سن رہا تھا کہ ان کے لوگ اب بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس وہ تو مین بازار ہے اس میں آ کے طالبان نے کنٹرول کیا ہے, 15 ویلیز ہیں, سائڈ ویلیز ہیں جو اب بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو انہوں نے پھر ریزسٹنس کی کال کی, اور چونکہ پنجشیری بیسکلی شروع سے ہی اینٹی پاکستان رہے ہیں, تو اس طرح کی پروٹیسٹ ہم نے جو دیکھی وہ پشتون خواتین کی طرف سے مجھے نہیں لگا کہ زیادہ تھیں. وہ زیادہ تر یہ ناردرن ایریاز کی جو خواتین ہیں اور جو پنجشیر کی کال پہ نکلی تھیں, تو انہوں نے تو بڑے الزامات لگائے تھے کہ پاکستان ڈرون بھی استعمال کر رہا ہے, جن کی پاکستان نے تردید کی ہے اور الزامات کو غلط قرار دیا ہے. تو وہی آرگومنٹ کو لے کے وہ پاکستان کے خلاف کیس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب پاکستان اس کو کس طرح سے کلیورلی کاؤنٹر کرتا ہے, بہت اہم سوال یہ بھی ہے. میں مختصر تھوڑا سا ہی کچھ لمحات میرے پاس رہ گئے ہیں. احسان, اس پہ آپ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ بجائے امریکہ کے انخلا پر ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے افغان نوجوان پاکستان مخالف نعرہ اس وقت لگا رہا ہے, تو یہ کیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, وہاں پہ یہ ایک امپریشن اور پرسیپشن ہے, وہ طالبان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے پراکسی ہیں, اور وہاں پہ یعنی ایک طرح سے پاکستان کا کنٹرول ہو گیا. جب بھی ان سے ہماری بات ہوتی ہے, تو کل بھی یہاں پہ یعنی ایک ڈپلومیٹ خاتون تھی, تو وہ پاکستان آئی ہے یہاں پہ, تو وہ یعنی پاکستان میں وہ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ ہاں واقعی وہاں پہ یہ سب کچھ پاکستان نے کیا, تو وہ ایک ہے. لیکن جس طرح رشید صاحب نے بات کی کہ وہ نریٹو ہم نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی, اور ہم اپنی یعنی پچھلے کئی دنوں سے چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ پراپر میڈیا فورم پہ نہیں, بلکہ وہ ولاگز یا جو بلاگرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ان کے تھرو ہماری چیزیں ہو رہی ہیں, آگے جا رہی ہے. اور اس کا تو پھر کچھ اس طرح کے وہ, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں اسی پہ کلوز کروں گی کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے, سوچ کو جو جا رہی ہے سرکاری سطح پر اور سفارتی سطح پر اور بہت سے پراپر پروفیشنل طریقوں کے ساتھ. آپ آج کے لیے اجازت دیجیے, اور ہمارے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی, احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب اور ہارون رشید صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.